بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ بی واچ نیوز دیکھ رہے ہیں، میں ہوں تاج محمد جان۔ ٹرمپ کا نیو ورلڈ آرڈر، فوجی جرنیلوں کے استعفے میری میز پر خود ہی آ جائیں تو اچھا ہے۔ افغان وار میں ناکام رہنے والے جو فوجی جرنیل ہیں ان کے لیے ٹرمپ کی وارننگ، اور وار مونگرز یعنی جنگوں کے دوست جو ہیں ان کے لیے پریشانی۔ دنیا کی سیاست اور معیشت میں بڑی تبدیلی، یہ کون سی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کو فون کرنے سے گریز کیا، محض ٹویٹر پر مبارکباد دی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ نواز شریف سے جب ٹرمپ کی جیت پر تبصرہ کرنے سے کہا گیا تو انہوں نے گریز کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں سوئٹزرلینڈ جا کر اس پر بات کروں گا، یہاں امریکہ میں بات نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے دو بڑے مقدمات جو ہیں ان دو مقدمات میں عمران خان کو اگلے ہفتے میں بری کر دیا جائے گا، یہ فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے۔ اور اس کے علاوہ ٹرمپ اور عمران خان کی سیاسی اپروچ یا ان کی جو سیاسی سوچ ہے اس میں حیران کن مماثلت، یہ آپ کو بتائیں گے، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چند موضوعات اور بھی ہوں گے جن پر ہم آج آپ سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں۔ لیکن خبروں کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری آپ سے بستہ گزارش ہوتی ہے کہ بی واچ نیوز سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ بھی سچ کی اس پروموشن میں ہمارا ساتھ دیں، بی واچ کا ساتھ دیں، بی واچ نیوز کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبا کر اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو تفصیل جی خبروں کی، پہلے یہ بات جو ہے نا تھوڑی سی کلیئر ہو جانی چاہیے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ابھی امریکی الیکشن جیت چکے ہیں، وہ الیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے عہدے کا حلف فوری طور پر نہیں اٹھائیں گے جیسے کہ بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ٹرمپ جو ہے نا جنوری کے غالباً دوسرے یا تیسرے ہفتے میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، یہ ان کی دوسری ٹرم ہوگی۔ پھر اس میں نیو ورلڈ آرڈر جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت کچھ تبدیل ہوگا، سیاست، معیشت، اقوام کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ بھی امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کے اثر سے جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان میں بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں فوجی افسران سے استعفے لینے کی بات کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، مگر پہلے جو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو یہ ایک بڑا ہاتھی ہے، ٹرمپ کا نشان بھی ہاتھی تھا، تو ان کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوگا۔ وہ جو پالیسی دیں گے، جو نیو ورلڈ آرڈر دیں گے، اسی پر عمل ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے نقشے میں آج سے بہت پہلے آزاد ملکوں کی ایک یونین یا ان کا ایک یونٹ ہوا کرتا تھا جسے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک یعنی USSR کہا جاتا تھا۔ یہ امریکی ٹکر کی یونین تھی، مگر جب سے USSR افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر پاش وہا، یعنی اس کے حصے بکھرے ہوئے، اس سے بہت سے ملک نکلے، اس کے بعد طاقت کا توازن بگڑ گیا اور اس کے حصے بکھرے ہو گئے، اور یوں دنیا جو ہے نا وہ اس کا جھکاؤ ایک طرف ہو گیا، یعنی امریکہ بہادر دنیا کی چوپال کا چودھری بن گیا۔ اسی چودراہٹ میں امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر بھی جاری کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر کے بہت چرچے ہوئے تھے، جو اب تک کسی نہ کسی طرح دنیا پر لاگو ہے۔ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو یا اسی طرح کے مالیاتی ادارے، امریکہ اپنے ان موروں کے ذریعے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کی معیشت اور سیاست کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، اس پر مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اثر پھر ترقی یافتہ ملک جو ہیں ان تک بھی پہنچتا ہے اور ان سمیت پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ عراق اور کویت کی جنگ آپ کو یاد ہوگی، صدام کی پھانسی، اور پھر یہاں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے معاملات، پھر افغان وار، افغانستان کی جنگ جو اتنا لمبا عرصہ لڑی گئی، اور پھر فلسطینیوں کے مقابل اسرائیل کی حمایت، پھر فلسطینیوں پر بدترین مظالم کے باوجود مسلم ورلڈ کی مجرمانہ خاموشی۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں پر گنوائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں وقت چونکہ بہت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں مختصراً۔ اب ٹرمپ کی بات کر لیتے ہیں۔ گو کہ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم کے دوران مظلوم اقوام اور افراد کو لبھانے والی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جنگوں سے جان چھڑانے کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جنگیں ختم کریں گے اور جو مظلوم اقوام ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ان کی مدد کریں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ وہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے جو تقریریں اپنی
الیکشن کمپین کے دوران وہ کر رہے تھے وہ ساری آپ سن سکتے ہیں. اس میں ان کے موٹیویشنل جو ان کی تقاریر تھیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. وہ انتہائی دل لبھانے والی تقاریر تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں پر کس حد تک عمل کرتے ہیں. عمران خان کو رہا کروانے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی اور اسی وجہ سے انہیں امریکہ میں مقیم تقریباً 6,25,000 افراد پر مشتمل مضبوط پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ووٹ جو ہیں وہ اسی بنیاد پر ٹرمپ کو پڑے تھے کہ انہوں نے عمران خان کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہی از مائی فرینڈ, میں اس کو چھڑواؤں گا, اس کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں ان کا مداوع کروں گا. وہ مداوع کیسے کریں گے یا جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس پر پھر آگے چل کر انہوں نے جنگوں کے خاتمے کی بات کی, امن کے قیام, مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی بات کی. انہوں نے سیاسی ڈائلاگ پر انہوں نے زور دیا اور اسی طرح کے انہوں نے انقلابی جو ایک سوچ ہے اس کو جو نا عوام کے سامنے رکھا کہ میں یہ کچھ کروں گا. یہی سیاسی سوچ اور اپروچ عمران خان کی بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا جب انخلا کا مرحلہ درپیش تھا تو اس موقع پر عمران خان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور امریکی فوجوں کو افغانستان سے پرامن طریقے سے انخلا کا راستہ ملا اور اس میں عمران خان کا ایک بڑا کردار ہے. یہ ایک جو سوچ ہے وہ ٹرمپ کی اور عمران خان کی ایک مشترکہ سیاسی سوچ یا اپروچ جس کا شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیران کن مماثلت جو ہے نا ان دونوں کی سیاسی سوچ. ایک تو مماثلت وہ ہے کہ جن حالات و واقعات سے عمران خان پاکستان میں گزرے اسی طرح کے حالات و واقعات آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کو امریکہ میں پیش آئے. الیکشن کمپین کے دوران ان پر حملہ بھی کیا گیا, ان کی کنپٹی کے ساتھ سے گولی جو ہے ان کے کان کو زخمی کرتی ہوئی چھوتی ہوئی گزر گئی. پھر ان پر مقدمات بھی بنے اور ان پر الزامات بھی لگے اور سیم وہی اسی طرح کی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس الیکشن کمپین کے دوران, اس الیکشن کے دوران جس طرح کے پاکستان کے اندر عمران خان کو حالات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ جو سوچ ہے اس نے وار مونگرز یعنی کہ جنگوں کے حامی جو ہیں, جو دنیا کی جو طاقتیں, جو قوتیں ہیں, جو لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت دنیا کے مختلف خطوں میں ممالک میں جنگیں جو نا وہ جاری رہیں. کیوں کہ میں ایک مثال آپ کی اس کو یہ دیتا ہوں کہ خود پینٹاگون دنیا میں جنگیں کروا کے اپنا اسلحہ فروخت کرتا ہے اور اسلحہ فروخت کر کے پیسے کماتا ہے اور یہ اس کی معیشت کا پہیہ چلانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. مگر اب اسے اپنے صدر کی پالیسی جو ہے اس کو ٹو کرنا پڑے گا. اسرائیل کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کا جو نا ریکارڈ پر موجود ہے ایک بیان, انہوں نے پہلے ہی انتباہ کیا ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جنگ کا دائرہ جو ہے محدود کرے اور وہ اس جنگ کو زیادہ نہ پھیلائے. یہ ٹرمپ جو نا اسرائیل کو اس سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تو مختصراً یہ بڑی تبدیلیاں ہیں جو پوری دنیا کو متاثر کریں گی اور یہی وہ تبدیلیاں ہیں جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. یہ پوری دنیا کی معیشت کو, سیاست کو, معاشرت کو جو ہے نا یہ اثر ڈالیں گی اس پر اور ان کو تبدیل کریں گی. اسی سے ملتی جلتی ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے نا ایک جگہ وکٹری سپیچ کر رہے تھے. شروع میں نے آپ کو رن ڈاؤن میں بتایا تھا کہ جو جرنیل ہیں امریکن جرنیل افغانستان میں جنہوں نے جنگ لڑی تھی ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہا جی کہ افغان وار میں ناکامیاں سمیٹنے والے امریکی فوجی جرنیل جو ہے وہ اپنے استعفے خود ہی میری ٹیبل پر پہنچا دیں تو اچھا ہے. یعنی انہوں نے یہ ایک امبارگو ایک ان کو انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ خود استعفے دے دیں ورنہ جب میں حلف اٹھا لوں گا تو اس کے بعد پھر جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ ان کے ٹرمپ کے اس بیان سے واضح ہے. اس طرح پھر فوجی جرنیلوں کے استعفے جو ہے نا ان کی انہوں نے بات کی. اچھا جی, فوجی جرنیلوں کے امریکی فوجی جرنیلوں کے استعفے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پر پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ تو بات کی بات ہے, بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ ٹرمپ کی ٹیبل پر پہنچ چکا ہے. ایک تو خود ٹرمپ کی زبانی آپ نے سنا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, وہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان میرا دوست ہے, اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, اس کی جماعت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ جو ہے نا غیر جمہوری طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں, اسے جیل سے میں نکلواؤں گا جب اقتدار میں آ جاؤں گا. تو اب زلفی بخاری جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما ہیں وہ امریکہ میں مقیم
تقریباً 6.5 لاکھ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ مل کر امریکہ کے جو یہ نو منتخب صدر ہیں جن کو ابھی الیکشن میں کامیابی ملی ہے ان کے سامنے عمران خان کا مقدمہ رکھیں گے اور وہ ان کے سر ہو چکے ہیں. ٹرمپ کے فیملی ممبران جو ٹرمپ ہی کی طرح عمران خان کے فین ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو ٹرمپ کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے عمران خان سے سیلفی بنانے کی فرمائش کی تھی. وہ ان کے اس پورشن میں وائٹ ہاؤس کے اس پورشن میں چلے گئے تھے جو ٹرمپ کا فیملی پورشن تھا یا پریزیڈنٹ آف امریکہ کا فیملی پورشن ہوتا ہے جہاں پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. ایون مودی بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پائے لیکن عمران خان وہاں پر گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ فیملی ممبران جو ہیں ٹرمپ کے وہ بھی عمران خان کے فین ہیں. تو ان کے ساتھ زلفی بخاری جو ہے نا وہ مسلسل رابطے میں ٹرمپ کی جو فیملی ممبران ہیں. تو جس طرح ٹرمپ نے اپنی جو تقریریں تھیں الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ ان کو یاد دلائیں گے اور ان کو پھر کہیں گے جی کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ انفلٹریٹ کریں. اسی طرح جس طرح کہ امریکہ جو ہے نا حکومتیں گرانے میں اور حکومتیں بنانے میں دوسرے ملکوں کی اور پاکستان میں یہ ابھی جو حکومت عمران خان کی گرائی گئی ہے یہ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں جو نا ڈونلڈ لو کا کردار تھا, امریکہ کا کردار تھا. تو لیکن دوسری جانب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف آپ نے سنا ہوگا عمران خان کی بہن جو ہیں علیمہ خان اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے. ہم پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے نظام انصاف ہے اس میں جا کر اسی سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور ہم جو نا نہیں چاہتے کہ باہر سے ہمارے لیے کوئی حکم آئے. تو یہ بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ٹرمپ اس پر کیا ایکشن کرتے ہیں اور پاکستان میں اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے. اچھا جی, دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب سمیت گلف ممالک, یورپ اور دنیا بھر سے ٹرمپ کو مبارکباد کے فون کیے گئے. یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت جو ہیں انہوں نے فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, ان کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی. مودی نے بھی ٹرمپ کو فون کر کے مبارکباد دی لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے فون نہیں کیا بلکہ محض ٹویٹر پر ایک میسج کے ذریعے ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے. اس کی وجہ ہمارے یہاں بہت سارے ویلاگرز اور بہت سارے سیاسی لوگ ایون جو اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ میں ان کا شمار ہوتا تھا یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی تھی لیکن اب ان کی وابستگی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ان کا نام لیا جا رہا ہے, احسن اقبال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, خواجہ آصف جو ہیں وہ بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب تو خیر اب تک اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے ان ٹویٹس میں اور ان تقاریر میں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں ہمارے ان پاکستانی رہنماؤں کی اس میں ٹرمپ کو جو ہے نا ہدف تنقید بنا رہے ہیں. اور اس تنقید کے ہوتے ہوئے وہ ہمارے جو یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ایسی صورت بن نہیں پا رہی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا فون کر کے ٹرمپ کو مبارکباد دیں. اسی طرح نواز شریف امریکہ سے جب سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے چیف منسٹر پنجاب وہ بھی سوئٹزرلینڈ گئی ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ وہ بھی امریکہ سے سوئٹزرلینڈ گئے ہیں. جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ صحافی جو ہے نا وہ جمع ہوئے, انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے سوال کیا جی کہ آپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو جیت ہے یہ جو الیکشن جیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس پر کیا کہیں گے. تو نواز شریف نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا جی کہ میں سوئٹزرلینڈ جا کر بعد میں اس پر تبصرہ کروں گا, اس وقت اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. اچھا جی, ایک جانب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ زلفی بخاری کا میں نے ابھی آپ کو بتایا, پھر خود ٹرمپ نے جو ہے نا پاکستانی امریکن جو تھے ووٹر ان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہاں سے کوئی کمک آتی ہے یا نہیں آتی ہے. یہ جو ایک وعدہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی چھٹا بحری بیڑا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان کے حوالے سے یہاں پہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک تو توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ اگلے ہفتے 10 دن میں ہو جائے گا.
یہ جو نا میں نہیں کہہ رہا یہ، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو نا وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ ہمیں کہے نہ کہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اس کو لے کر جانا چاہتا ہے لے کر جائے، یا اس پر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان کے یہ جو 2 کیس ہیں ان کا فیصلہ جو نا اگلے 1 ہفتے میں یا 10 دن میں سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اب فیصلہ کیا آتا ہے، غالب امکان یہی ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان دونوں کیسوں سے بری ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک کیس رہ جائے گا 9 مئی کا، اس کا پھر ٹرائل ہوگا، وہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، دیکھتے رہیے بی واچ نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔